حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، غزوہ احد کے موقع پر ایک آدمی ذرا عام آدمی تو نہیں ہے، صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، لیکن نام نہیں ہے، اس لیے ایک آدمی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا، اور واقعہ ہے غزوہ احد کا، میدان احد میں آپ پہنچے ہوئے ہیں، آدمی ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں، کھجوریں کھا رہا ہے، کھجوریں کھاتے کھاتے سوال کیا یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فأین انا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ اگر میں اس احد کے میدان میں جنگ کرتا ہوا یا کبھی بھی میدان جنگ میں اگر شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، فأین انا، تو کل قیامت کے دن میں کہاں ہوں گا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سمجھے اور مختصر سا جواب دیا، فرمایا فی الجنہ، اگر اس حالت میں تم شہادت پاؤ، اس حالت میں قتل کیے جاؤ تو تمہارا آخری ٹھکانہ جنت میں ہو، فی الجنہ، تم جنت میں ہو۔ کھجوریں کھا رہا ہے، ہاتھ میں جو سی کھجوریں پکڑی ہیں، فألقى تمرات فی یدہ، جو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں ان کو پھینک دیا، فألقى تمرات فی یدہ ثم قاتل حتی قتل، کھجوریں میں نے کہا جب کھجوریں کھانے میں 5 7 10 منٹ لگے، لوگوں کی اللہ کی راہ میں شہادت پانے کی خاص کا دعویٰ کریں کہ اب یہ نہیں کہ چلو میرے ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں کھا لیتا ہوں، ہاتھ کی کھجوریں جو ہیں وہ پہن۔ ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ اسے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سارعوا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف بڑھو، اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی کہ زمین و آسمان کے مابین پھیلائیاں ہیں۔ صحابی نے سنا، انس بن النضر رضی اللہ عنہ صحابی کا نام ہے، انس بن النضر، انہوں نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں ان کو پھینک دیا، کہا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہوں، انہا لحیات طویلہ، پھر تو یہ بڑی لمبی زندگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ وقت لگے گا کھجوریں کھانے تک۔ کھجوروں کی تعلیمیں کی، میدان وبا میں اترے، جنگ کی، جہاد کیا اور کافروں کو تحت کرتے ہوئے خود شہادت پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس طرح کا جذبہ جہاد تھا کہ جنت مل رہی ہے تو پھر یہاں کھجوریں چھوڑو، ہمیں اگر ساری کی ساری جنت کا بھی اعلان کر دیا جائے گا ملے گی تو تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مکان مکمل کر لیں، ابھی تو بیٹے کی شادی کرنی ہے وہ کر لیں، ہم آگے کی طرف جانے کا سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام کھجوریں کھانا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کھجوریں پھینکو، اگر جنت مل رہی ہے تو وہ ہم جا کے جنت لے لیں۔ فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے، کھجوریں پھینک دیں، قاتل حتی قتل، اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہادت پائی۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے جو ہماری قوم میں قبیلہ میں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقواما من بنی سلیم الى بنی عامر فی 70 قاری، قرآن کے بہترین قاری، معلم اور مدرس 70 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی سلیم میں سے تھے وہ سارے کے سارے بنی عامر کی طرف بھیج دیے۔ فلما قادموا، جب وہ یہاں سے نکلے، اس خاندان اس قبیلے کے علاقے میں پہنچے، قال لهم خالی، میرے ماموں، یہ راوی حدیث حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے کہا اتقدمکم، میں تم سے آگے جاتا ہوں، اگر مجھے امن و امان کے ساتھ انہوں نے مجھے رہنے دیا، پڑھانا شروع کرنے دیا تو پھر تم آ جانا، کیونکہ نئی قوم ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ فإن أمنوني حتى أبلغكم عن رسول الله أبلغهم عن رسول الله، اگر مجھے انہوں نے پرامن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی دعوت دینے کا موقع دے دیا، وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، ورنہ تم میرے قریب تو ہوگے، نکلنا ہوا نکل جاؤ، میرا انتقام لینا ہوا لینا، لیکن مجھے پہلے کہہ لینا ہے۔ فتقدم، وہ آگے
گئے فامنوا کو انہوں نے امن کے ساتھ انہیں کام شروع کرنے دیا. فبینما یحدثهم عن النبی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کو بیان کر کے پہنچا رہے تھے اذ اومأوا الی رجل منهم اپنے میں سے ایک بدبخت آدمی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا فطعنه فانفذه اس نے ایسا نیزہ یا برچہ مارا کہ ان کے جسم سے آر پار ہو گیا. قاری قرآن کو شہید کر دیا. فقال شہادت پانے سے پہلے صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے گئی شہادت پائی دشمن کے ہاتھوں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی مجھے اللہ نے اپنے یہاں قبول کر لیا. ثم مالوا على بقية أصحابه فقاتلوهم اس قبیلے والے باقی لوگوں کی طرف بڑھے اور باقی 69 قاریوں کو بھی انہوں نے سب کو شہید کر دیا. الا رجل 68 کو شہید کیا. الا رجل اعرج ایک آدمی ان میں سے لنگڑا تھا وہ کسی طرح قریب پہاڑ تھا پہاڑ پر چڑھ گیا. صعد الجبل ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. قال حمام احد رجال السند اس حدیث کی سند کے راوی میں سے ایک راوی حمام رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں فَأَرَاهُ آخر معه مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ اور تھا ایک لنگڑا اور ایک صحیح چلنے والا یہ دو آدمی جو ہیں اوپر چڑھ گئے اور باقی 67 کو بھی قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا. فأخبر جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی آگے خبر دے دی کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا اس طرح ایک آدمی یا دو آدمی بچ گئے. انہم قد لقوا ربهم اور یہ بتا دیا کہ وہ اپنے رب سے جا ملے ہیں. فرضی عنہم وارضاہم وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور رب نے ان کو راضی کر دیا. یہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. فَقُلْنَا نَقْرَأُ ہم یہ قرآن کریم میں آیت پڑھا کرتے تھے ان بلغوا قومنا کہ ہماری قوم کو جا کے کہہ دو. اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی ان قاریوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو قرآن کریم میں نازل کیا. ان بلغوا قومنا ہماری قوم کو جا کر ہمارا پیغام دے دو ان قد لقینا ربنا ہم اپنے رب سے جا کے مل گئے ہیں. فرضی عنا وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے وارضانا اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا ہے یعنی ہمیں اپنی نعمتوں میں داخل کر دیا ہے. ثم نسخ بعد یہ قرآن کریم میں آیت رہی ایک عرصے تک ہم اس کو قرآن کریم میں پڑھتے رہے اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. آیت منسوخ کر دی گئی لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم میں اس حکم کو ذکر کر دیا گیا. فدعا علیہم 40 صباحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز تک ان قبیلوں والوں کے خلاف بد دعا کی. روزانہ فجر کی نماز میں آپ صبح کی نماز میں جو قنوت دعائے قنوت ہے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک بد دعا کی. وہ قبیلے قبیلہ ریل و ذکوان و بنی دحیان و بنی اسیہ یہ 4 قبیلے تھے جن قبیلوں کے وہ لوگ ہیں وہ سارے تھے. ان 4 کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک بد دعائیں کی. الذین عصوا اللہ و رسولہ جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. دھوکہ دیا کہا کہ صحابہ بھیجیے قاری بھیجیے مدرس بھیجیے جو ہمیں دین سکھلائیں قرآن سکھلائیں اور جب یہ گئے تو سب کو شہید کر دیا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 40 دن تک دعائے قنوت نازلہ یہ ہوتی ہے. دعائے قنوت نازلہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا. 70 صحابہ قرآن جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہری نمازیں ہیں خاص طور پر مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے ان نمازوں میں حتیٰ کہ 5 نمازوں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. جب نماز مکمل ہو جائے آخری رکعت میں رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ کر سجدہ جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کی جاتی ہیں. اور یہ دعائیں کسی قوم کسی قبیلہ کسی بھی معاملہ پر کی جا سکتی ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا کر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے. جبکہ وطر کی جو اپنی دعائے قنوت ہے قنوت نازلہ اور چیز ہے اور قنوت وطر اور چیز ہے. قنوت وطر وہ ہے جو نماز عشاء کی وطر کی دعا ہے
اس دعا کے لیے جائز تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے بعد کیا جائے، لیکن صحیح تر حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی چاہیے۔ دعائے قنوت وتر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر، لیکن جائز یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے دوست کا نکاح پاکستان میں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، 2 سال کے بعد خاندان جڑوں سے تنگ آ کر اس نے 3 دفعہ ایک ہی وقت میں نے طلاق دی کہا۔ اب کوئی رشتہ باقی ہے یا طلاق بائن ہو گئی؟ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی فرمائیں۔ رخصتی ہوئی نہیں تھی، ابھی تک ان کا صرف نکاح ہی ہوا تھا، اور جھگڑے میں آ کر بھی 2 سال کے بعد خاندان جھگڑوں میں آ کر اپنا تیر چلا لیا، 3 وقت میں، ایک وقت میں 3 طلاقیں دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، 2 رچی طلاقیں۔ طلاق میں انتظار کریں، 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں ہوتا اور آپ کے نکاح سے نکل گئی، وہ چاہے جہاں چاہے نکاح کرے، آپ کا زور ختم ہو گیا۔ اور اگر 3 مہینے کے اندر حالات بہتر ہو جائیں، صلح ہو جائے، رجوع کر لیں۔ اس طرح ایک طلاق میں ایسے ہی کبھی موقع ملے تو دوسری طلاق، پھر کبھی موقع ملے تو تیسری کو مغلظہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ قدم 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہے، اور طلاق صحیح ترین مسلک کے مطابق ایک شمار ہوگی، ایک طلاق جو ہے اس کی ہو جائے گی۔ اب یہاں جو مغلظہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، برصغیر پاک و ہند میں اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ تینوں ہو گئی اور یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب دوبارہ حلالہ کیے بغیر، یہ کیے بغیر، وہ کیے بغیر، جبکہ حلالہ بذات خود ایک لعنتی فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے شوہر نمبر 2 اور حلالہ کروانے والے شوہر نمبر 1 دونوں پر لعنت فرمائی، اور نمبر 2 کو کرائے کا سانڈ قرار دیا، التیس المستعار۔ اب اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے یہ کاروبار شروع کروائے ہوئے ہیں، طلاق کا وہ طریقہ بھی غلط ہے، اس کے بعد حلالہ اس سے بڑا غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ دوسرا نکاح شرعی طور پر بسیرا کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، بسنے کے لیے نکاح ہو، اور کسی وجہ سے وہ آدمی مر جائے، بیوہ ہو جائے، وہ آدمی کسی دوسرے سبب سے، جیسے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی، وہاں بھی ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور وہ طلاق دے دے، تب آ کے پہلے شوہر کے لیے عورت حلال ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا پری پلانڈ نکاح ہے، یہ نکاح شیعہ کرے تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، وہی ہوتا ہے اتنے دنوں کا یا اتنے گھنٹوں کا، شیعہ کرے تو حرام ہے، سنی کرے تو حلال ہے۔ یہ دوہرے پیمانے جو ہیں وہ شریعت میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سلسلہ جو 3 طلاقوں والا ہے، 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئی 1 طلاق ہوتی ہے اور وہ رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو رجوع والی بات ہی نہیں، یہاں تو سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی تک اس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال 3 طلاقیں جو ہیں وہ مغلظہ یک وقت دی گئی 3 طلاقیں مغلظہ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، اور اس سلسلہ میں ایک عرصے تک علماء احناف مصر رہے اس بات پر کہ یہ تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ گھروں کی تباہی، بچوں کی بربادی، بچوں کے حالات کی خرابی کے نتیجہ میں اب اہل علم علماء احناف نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا، یہ فتویٰ لینا شروع کر دیا ہے، اور ان فتاویٰ کا مجموعہ بہت بڑا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک کتابی شکل میں باقاعدہ چھپ چکا ہے۔ یہاں کونے میں دارالاسلام ہے، اس میں ایک مجلس کی 3 طلاق۔ اس سلسلہ میں اس نام کی کتاب خرید کے دیکھیں، اور ایک مذاکرہ علمیہ کے نام سے آج سے 10 سال پہلے کتاب ہندوستان میں چھپی تھی، اس میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کے اس موضوع کو تمام مذاہب اور مسالک کے علماء نے بیٹھ کر طے کیا۔ بالآخر نتیجہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور اس جوڑے کو اگر صلح ہو جائے 3 مہینے کے اندر تو رجوع کرنے کی، اور 3 مہینے کے بعد صلح ہو تو ان میں نکاح جدید کی ان کو موقع یا چانس دینا چاہیے۔ یہ ان کو ایک چانس ہے، اور یہ ان کے اوپر ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ علماء احناف کے فتاوی
ایک کتاب کھول لیں، یہاں فری بھی ملتی ہے، اور اس کو ایک مختصر مضمون کی شکل میں ہم نے الگ سے بھی مرتب کیا ہے 8-7 پیج میں. اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ ای میل سے بھی مہیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو لکھنے